کون ہو تم؟ اور آپ کے اس وقت میری دادی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ایڈنبرا سے 8 سال بعد لوٹنے والے امین خان زادہ کے لہجے کی تیکھی سردی نے کمرے کا سکون یکدم تہس نہس کر دیا۔ سفر کی شدید تھکن اس کے اعصاب پر سوار تھی، مگر جیسے ہی وہ اپنی دادی کے کمرے کے پاس سے گزرا، اسے کھڑکی کے پاس ایک سایہ ہلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور کواڑ کھول دیے۔ اندر دادی گہری اور بے خبر نیند سو رہی تھیں، جبکہ ایک چنچل سی نوبالغ لڑکی کھڑکی کی اوٹ سے اندر قدم رکھ رہی تھی۔ امین کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ غصے اور طیش کی لہر اس کے چہرے پر صاف آیا تھی۔ اس نوبالغ لڑکی کا چہرہ دیکھ کر وہ جھٹکے سے اس کی جانب لپکا، جیسے ابھی اس کی چوری پکڑ لے گا۔ امامہ، جو امین کے اس اچانک حملے اور تیکھے تیور کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی، مگر اگلے ہی لحظے روایتی شوخی اور مستی اس کے اعصاب پر غالب آ گئی۔ اس نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کندھے اچکائے اور ہنسی دبا کر بولی، میں چور ہوں۔ یہ جو بڑی بھی آرام سے سو رہی ہیں نا، ان کی ساری جائیداد اور سونا چرانے آئی ہوں۔ کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ سیدھے منہ بتاؤ کون ہو تم؟ امین کا غصہ اب ضبط سے باہر ہو رہا تھا۔ چہرہ غیظ و غضب سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اس حویلی میں چوری چکاری کا انجام جانتی ہو؟ شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے؟ امامہ نے اس کے غصے کو قطعی خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایک دلکش ادا سے دوپٹے کا پلو انگلی پر لپیٹا اور سینہ تان کر بولی، ارے مسٹر، اتنے ہائی پر کیوں ہو رہے ہیں؟ بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ میں آپ کی پھوپھو سہانا کی بیٹی ہوں۔ امامہ، کیوں؟ اتنے سالوں میں اسکاٹ لینڈ کی سردی نے یادداشت بھی جما دی۔ تو کیا کروں؟ سر پر بٹھا لوں؟ نہ تو میں تم جیسی آوارہ لڑکیوں کو یاد رکھتا ہوں اور نہ ہی تم مجھے یاد ہو، سمجھی؟ امامہ کا مسکراتا ہوا چہرہ امین کے اس اچانک زہر آلود حملے پر منجمد ہو گیا۔ امین، میں تو بس… وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ امین نے اسے بری طرح جھاڑ دیا۔ شٹ اپ! اپنی یہ سستی اور چھچوری حرکات اپنے پاس رکھو۔ میرے سامنے یہ نٹ کھٹ بننے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل مس فٹ اور جاہل لڑکی ہو تم۔ تمہارا یہ سستا اور بدتمیز انداز میرے ٹائپ کا بالکل نہیں ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر باہر نکالوں۔ امین نے انتہائی حقارت سے اس کا راستہ چھوڑا اور منہ پھیر لیا۔ امامہ وہیں کھڑی شدید شرمندگی اور دکھ کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اب کی دفعہ امین نے اسے زوردار دھکا مارا اور امامہ زمین پر گر گئی، جبکہ دادی اب بھی بے خبر سو رہی تھیں۔ کمرے کے باہر راہداری میں ہونے والے اس شور کو سن کر ہارون تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا وہیں آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر زمین پر بیٹھی سسکتی ہوئی امامہ پر پڑی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے لپک کر نیچے گری ہوئی امامہ کو بازو سے تھام کر اٹھایا۔ امامہ، کیا ہوا ہے؟ ہارون نے فکر مندی سے پوچھا۔ پھر اس کی نظر سامنے کھڑے مغرور امین پر پڑی، جو اب بھی چہرے پر حقارت سجائے کھڑا تھا۔ ہارون نے غصے اور طیش سے امین کو گھورا۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، مگر اس وقت امامہ کو سنبھالنا زیادہ ضروری تھا۔ وہ امین کو اپنی تند و تیز نظروں کی زد میں رکھتا ہوا امامہ کو سہارا دے کر وہاں سے دور لے گیا۔ امامہ کے دل میں دور اندر کہیں کچھ بہت بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ مان، وہ والہانہ محبت، وہ مانوس احساس جو وہ اتنے سالوں سے اپنے دل کے کسی محفوظ کونے میں سمیٹ کر بیٹھی تھی، وہ سب ایک پل میں بکھر گیا تھا۔ اس ایک انسان کے نام پر جس کا نام وہ بچپن سے اپنے نام کے ساتھ سن رہی تھی اور جس کے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی، وہ اسے اس طرح بے رحمی سے دھتکار رہا تھا۔ اس کی عزت نفس پامال ہو چکی تھی۔ اگلی صبح خانزادہ حویلی کا وسیع و عریض ڈائننگ ہال ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو، برتنوں کی کھنکھناہٹ اور کزنز کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ میز پر پراٹھے، چنے، حلوہ اور چائے کے لوازمات سجے تھے اور حویلی کے سبھی لوگ اپنی اپنی مخصوص نشستوں پر براجمان تھے۔
حمین اپنے والد کے ساتھ بیٹھا نہایت سنجیدگی سے سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کا پورا انداز ایک باروب اور پڑھے لکھے بزنس مین کا تھا۔ والد سے بات ختم کرتے ہی حمین کا پورا جھکاؤ چچا کی بیٹی سندس کی طرف ہو گیا۔ چونکہ وہ دونوں ایڈنبرا میں رہنے کے دوران بھی فون پر اکثر باتیں کرتے رہتے تھے، اس لیے ان کے درمیان ایک خاص بے تکلفی تھی۔ حمین نے اپنے سخت چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ سجائی اور سندس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، سندس، سناؤ تمہاری ڈیزائننگ کی کلاسز کیسی چل رہی ہیں؟ اور وہ جو تم نے پچھلے ہفتے مجھے فون پر اپنے نئے پروجیکٹ کا بتایا تھا، اس کا کیا بنا؟ سندس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے چہک کر جواب دیا، اوہ حمین، وہ تو بہت زبردست رہا۔ میں بس تمہارے واپس آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی تاکہ تمہیں اپنی نئی کلیکشن کے اسکیچز دکھا سکوں۔ بالکل، ناشتے کے بعد مجھے لازمی دکھانا۔ حویلی میں ویسے بھی اب تمہارے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس سے بندہ ڈھنگ کی بات کر سکے۔ حمین نے مسکرا کر اسے باتوں میں شامل کیا اور باقی کزنز کی طرف دیکھ کر ہنسی مذاق کرنے لگا۔ وہ سب کے ساتھ بہت اچھے اور قریب طریقے سے مل رہا تھا، کیونکہ وہ حویلی کے تمام کزنز کے بہت قریب تھا، سوائے ایک امامہ کے جس سے اس نے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ دوسری طرف امامہ روز کی طرح سب کے درمیان بیٹھ کر چہکنے، ادھم مچانے اور چٹکلے چھوڑنے کے بجائے بالکل گمسم اور بجھی بجھی بیٹھی تھی۔ وہ خالی نظروں سے اپنی پلیٹ میں موجود آملیٹ کے ٹکڑے کر رہی تھی، جیسے اس کا ذہن کہیں بہت دور ہو۔ امامہ کا یہ اجنبی اور مرجھایا ہوا روپ ہارون سے بالکل دیکھا نہ گیا۔ وہ اپنی اس لاڈلی اور نٹکھٹ دوست کو دوبارہ اس کی پرانی شوخ عادت پر واپس لانا چاہتا تھا۔ چنانچہ ماحول کا بوجھل پن کم کرنے کے لیے ہارون نے میز کے نیچے سے چپکے سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جان بوجھ کر امامہ کے بالوں کی پونی کو پوری قوت سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ اف اللہ، کیا بدتمیزی ہے یہ ہارون، چھوڑو میرے بال، پٹنا ہے کیا مجھ سے؟ امامہ درد اور بوکھلاہٹ کے ماری اپنی نشست پر تڑپ کر اونچی آواز میں چلائی۔ ہارون اس کی اس اچانک چیخ اور لال پیلے چہرے کو دیکھ کر دانت نکالتا ہوا کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ میز پر موجود باقی کزنز بھی ان کی یہ روز کی نوک جھونک دیکھ کر مسکرا دیے۔ اوہو، حویلی کے ہٹلر کو غصہ آ گیا؟ کیوں؟ صبح صبح کسی سوگوار بیوہ کی طرح منہ لٹکا کر بیٹھی ہو تم۔ کوئی نیا بندہ دیکھے گا تو سمجھے گا خانزادہ حویلی والے اپنی بھانجی کو ناشتہ بھی نہیں دیتے۔ چلو جلدی سے ہنسو اب۔ ہارون نے باز نہ آتے ہوئے چمچ سے اس کی پلیٹ بجائی اور آنکھ مار کر اسے مزید چھڑا۔ تم سے تو بات کرنا ہی دنیا کا سب سے فضول کام ہے، امامہ نے مصنوعی غصے سے منہ بسورتے ہوئے کہا، مگر ہارون کی اس حرکت سے حویلی کے روایتی ماحول کی چنچلتا کی ایک رمق اس کے چہرے پر لوٹ آئی تھی۔ ہارون اور امامہ کی اس نوک جھونک پر حمین اور سندس کی گفتگو میں خلل پڑا۔ حمین نے فوراً ہنسی مذاق کرنا بند کیا اور اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے اپنی سرد اور مغرور آنکھیں اٹھا کر امامہ اور ہارون کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں امامہ کے لیے بے پناہ نفرت، گہرا غصہ اور شدید حقارت تھی، جیسے وہ ان دونوں کی اس سستی حرکت سے شدید بیزار ہو چکا ہو۔ وہ امامہ کو اتنے غصے سے گھور رہا تھا کہ امامہ کا سانس حلق میں اٹکنے لگا۔ اسی دوران دادی نے، جو رات کے واقعے سے بالکل بے خبر اور انجان تھیں، اپنی پلیٹ سیدھی کی اور میز کے دوسرے کونے پر بیٹھے حمین کی طرف دیکھ کر پیار سے بولیں، حمین بیٹا، تم اس سے نہیں ملے؟ یہ دیکھو، یہ امامہ ہے، تمہاری سہانا پھپھو کی بیٹی۔ دادی نے بالکل انجان بن کر محبت بھرے لہجے میں باقاعدہ طور پر تعارف کروایا اور حمین کو متوجہ کیا۔ حمین نے دادی کی آواز پر اپنے لبوں پر ایک زہریلی اور تضحیک آمیز مسکراہٹ سجاتے ہوئے امامہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور انتہائی لاپرواہی سے بولا، اچھا، یہ وہ لڑکی ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ یہ کون ہے اور کب سے ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ دادی، اسکاٹ لینڈ میں اہم لوگوں سے ملنے کے بعد اب مجھے ایسی غیر اہم اور عام سی شکلیں یاد رکھنے کی عادت نہیں رہی۔ حمین کا یہ انتہائی کاٹدار اور تضحیک آمیز جملہ جیسے ہی ڈائننگ ہال کی فضا میں گونجا، ناشتے کی میز پر یکدم ایسا ہولناک سناٹا چھا گیا کہ سانس لینے کی آواز بھی واضح تھی۔ امامہ کا مسکراتا ہوا چہرہ وہیں منجمد ہو گیا۔
اس کے گال شرمندگی، ذلت اور دکھ کے مارے یکدم سفید پڑ گئے۔ سب کزنز اور ماموں مامی کے سامنے حمید نے اسے سر عام ایک غیر اہم، سستی اور جاہل لڑکی ثابت کر دیا تھا۔ دادی اور بڑے ماموں نے جب حمید کا یہ حد سے زیادہ کڑوا اور مغرور رویہ دیکھا تو وہ سخت شرمندہ ہو گئے۔ وہ امامہ کے دل پر لگنے والے اس گہرے زخم کا اندازہ کر سکتے تھے، اسی لیے دونوں نے افسوس اور ندامت سے اپنی نظریں نیچے کر لیں اور امامہ سے آنکھیں چرانے لگے۔ حویلی کے بزرگوں کی یہ خاموشی امامہ کے لیے آخری تنکا ثابت ہوئی۔ ہارون نے جب حمید کا یہ تکبر سے بھرا جملہ سنا تو اس کا پارا یکدم ہائی ہو گیا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کے جبڑے بھیج گئے اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری کو اتنے زور سے میز پر پٹکا کہ برتن جھنک اٹھے۔ وہ حمید کو چبا جانے والی خون خوار نظروں سے گھورتا رہا، مگر امامہ کے مان کو مزید تماشا بننے سے بچانے کے لیے خاموش رہا۔ امامہ سے اب اس ڈائننگ ٹیبل پر ایک پل بھی بیٹھنا محال ہو چکا تھا۔ سب کی خاموش نظریں اس کے وجود کو آر پار کاٹ رہی تھیں۔ وہ خود کو اس پرشکوہ حویلی میں، جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، ایک مکمل مسفٹ اور پرائی لڑکی محسوس کرنے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی، اپنے گلے میں پھنستے ہوئے آنسوؤں کے گولے کو اندر اتارا اور بنا کچھ کہے تیز قدموں سے لاؤنج کی طرف بھاگ گئی تاکہ اپنے آنسو سب کی نظروں سے چھپا سکے۔ امامہ کی سالگرہ میں ابھی کچھ دن باقی تھے، لیکن اس کی کزن سمرین کو اپنی آگے کی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے مسقط جانا تھا، جس کی فلائٹ اگلے 2 دن میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب کزنز نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ سالگرہ والے دن حویلی میں سمرین کی عدم موجودگی کی وجہ سے امامہ کی پری برتھ ڈے آج رات ہی منائیں گے۔ آدھی رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ حویلی کے پچھلے لان اور کچن کے چکر لگاتے ہوئے سب کزنز کا ادھم، ہلا گلا اور ہنسی مذاق عروج پر تھا۔ وہ لوگ سالگرہ کی آدھی رات والی تیاریوں اور کیک کاٹنے کے سامان کے لیے باہر جانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ گاڑی کی چابیاں ڈھونڈنے اور ایک دوسرے کو چپ کروانے کے چکر میں شور مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ ارے زیان، جلدی کرو نا یار، مسقط جانے سے پہلے سمرین کو کیک تو کھلانے دو۔ ہارون نے ہنستے ہوئے زیان کو دھکا دیا۔ ہاں بابا، بس گاڑی کی چابی مل جائے۔ امامہ تم چلو ہمارے ساتھ، سمرین نے امامہ کا ہاتھ تھام کر چہکتے ہوئے کہا۔ امامہ جو صبح کی تذلیل بھول کر کزنز کے اس پیار پر تھوڑا مسکرا رہی تھی، اب ان کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ابھی وہ سب لاؤنج کا بڑا دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی والے تھے کہ اوپر کی سیڑھیوں سے ایک گرجدار، سرد اور غصیلے لہجے نے سب کے قدم وہیں جکڑ دیے۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے آدھی رات کو؟ یہ حمید تھا۔ وہ آستینے چڑھائے بکھرے بالوں اور غصے سے لال آنکھوں کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کے چہرے کا تناؤ بتا رہا تھا کہ وہ شدید طیش میں ہیں۔ سب کزنز کی ہنسی ایک دم غائب ہو گئی اور ہال میں سناٹا چھا گیا۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی، انسان کو سکون سے سونے بھی نہیں دیتے۔ میں ویسے ہی اسکاٹ لینڈ کی اس اہم بزنس پریزنٹیشن کی وجہ سے ساری رات کا جاگ رہا ہوں، اور تم لوگ یہاں بازار سجائے کھڑے ہو۔ حمید نے اپنے والد کے اشارے سے سمرین، زیان اور باقی کزنز کو باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ تم سب جاؤ یہاں سے، گاڑی لو اور جو کرنا ہے باہر جا کر کرو، حویلی کا ستیاناش مت کرو۔ سب کزنز نے حمید کے غصے کو دیکھا تو خاموشی سے ایک ایک کر کے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، یہاں تک کہ ہارون کو بھی سمرین نے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچ لیا تاکہ آدھی رات کو مزید جھگڑا نہ ہو۔ لاؤنج میں اب صرف حمید اور امامہ اکیلے رہ گئے تھے۔ حمید نے آگے بڑھ کر امامہ کو اپنے غصے کے گھیرے میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں کی حقارت اب سیدھی امامہ کے وجود پر ٹکی تھی۔ اور تم، حویلی کی سب سے بڑی جاہل لڑکی، حمید نے انگلی اٹھا کر اسے شدید ذلیل کرنا شروع کیا۔ یہ جو روز روز دستی توجہ پانے کے لیے کزنز کو اکٹھا کر کے ادھم مچاتی ہو نا، یہ اپنی چھچوری حرکتیں بند کرو۔
تم جیسی مڈل کلاس اور عام ذہنیت کی لڑکی ہی ایسی گھٹیا پبلسٹی سٹنٹ کر سکتی ہے۔ رات کے 12 بجے سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کا بہت شوق ہے۔ امامہ کی آنکھوں میں حمین کے ان کڑوے اور نا انصافی سے بھرے جملوں پر آنسو تیرنے لگے۔ صبح کی تذلیل کے بعد اب یہ رات کا وار اس کے دل کو آر پار کر گیا تھا۔ اس کا گلا رند گیا، مگر اس بار وہ چپ نہیں رہی۔ اس نے روتے ہوئے حمین کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ مجھے ہر وقت اتنا ذلیل کیوں کرتے ہیں حمین؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ سب کزنز ہنس رہے تھے، مگر آپ نے صرف مجھے ہی کیوں روکا؟ کیوں ذلیل کرتا ہوں؟ حمین نے ایک سرد اور تضحیق آمیز قہقہہ لگایا۔ اس کا چہرہ امامہ کے بالکل قریب آیا۔ کیونکہ مجھے تمہاری شکل ہی نہیں پسند، مجھے تمہارا یہ سستا نٹکھٹ انداز، یہ جاہلانہ چنچلتا اور تمہارا وجود ہی اس حویلی میں ایک بوجھ لگتا ہے۔ تم کسی بھی طرح میرے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میرا غصہ تمہاری رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دے۔ حمین کا یہ آخری جملہ امامہ کے چہرے پر کسی تماچے کی طرح لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ اپنی سالگرہ کی ساری خوشی، سمرین کا جانا اور اپنا مان وہیں حویلی کے ٹھنڈے فرش پر بکھرا چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ حمین نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور انتہائی بے حسی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا، جیسے اس نے کسی انسان کا نہیں بلکہ کسی فضول چیز کا مان توڑا ہو۔ رات کے کھانے کے بعد جب حویلی کے بیشتر حصے میں خاموشی چھانے لگی تھی، حمین غصے اور پختہ ارادے کے ساتھ اپنی ماں بڑی مامی کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دن بھر کی پریزنٹیشن کی تھکن اور حویلی کے ماحول سے زچ ہو چکا تھا۔ امی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، حمین نے بیڈ کے پاس آ کر 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ بڑی مامی نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں حمین، کہو، کیا بات ہے؟ امی، آپ چچا جان اور چچی جان سے بات کریں اور میرے لیے سندس کا ہاتھ مانگیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں صرف اسی سے شادی کروں گا۔ حمین نے بنا کسی تمہید کے ضدی انداز میں اپنی خواہش سامنے رکھ دی۔ یہ سنتے ہی بڑی مامی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور حمین کو خبردار کرنے والے لہجے میں بولی، حمین، ہوش کے ناخن لو، تم اس لڑکی کے پیچھے اندھے ہو رہے ہو۔ دیکھو، میں بھی بیٹیوں والی ہوں، کسی کی اولاد پر بلا وجہ الزام نہیں لگانا چاہتی، لیکن تمہارے چچا کی وہ بیٹی بےحد خراب لڑکی ہے۔ وہ ننگ دھڑنگ اور اوپن مائنڈڈ ہونے کے ڈھونگ میں خاندانی اقدار کو بھول چکی ہے۔ وہ تمہارے لیے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ امی، بس کریں، مجھے سندس ہی پسند ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ حمین نے اپنی ماں کی نصیحت کو جھٹکتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ اسی وقت امامہ، جو ان سب باتوں سے بے خبر اپنے ہاتھ میں 2 ڈریسز لیے مامی کے کمرے کی طرف آ رہی تھی تاکہ یونیورسٹی پہننے کے لیے ان سے سلیکشن کروا سکے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے بند دروازے کے پاس پہنچی، اندر سے حمین کی اونچی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اور وہ امامہ، حمین نے حقارت سے نام لیا، آپ لوگ کس جاہل، بدتمیز اور گری ہوئی لڑکی کے ساتھ میرا نام جوڑ رہے ہیں؟ وہ کسی بھی زاویے سے میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ میں اس مس فٹ لڑکی کو اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں کروں گا۔ دروازے کے باہر کھڑی امامہ کا دل ایک بار پھر بری طرح کٹ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے ہٹ پاتی، حمین نے غصے میں تیش کھاتے ہوئے کمرے کا کیواڑ ایک جھٹکے سے کھولا۔ جیسے ہی اس کی نظر باہر کھڑی، امامہ اور اس کے ہاتھ میں موجود
کپڑوں پر پڑی۔ اس کا پارا 8ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ حمید تڑپ کر آگے بڑھا اور ایک وحشیانہ حرکت کرتے ہوئے امامہ کو کمر سے مضبوطی سے دبوچ کر جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ امامہ خوف اور بوکھلاہٹ کے مارے ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے کپڑے فرش پر گر گئے۔ حمید کا تپتا ہوا سانس اس کے چہرے کو چھو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ جاہل عورت، تمہیں دیکھ کر ایک چیز تو مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ تم میں ایتھکس اور ایٹیکیٹس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہو تم بالکل گوار۔ حمید نے اسے اپنی گرفت میں جکڑے ہوئے انتہائی ذلت آمیز لہجے میں چبا چبا کر کہا، اگر آج تمہاری ماں زندہ ہوتی تو شاید تمہاری کچھ پرورش کر دیتی۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلتی رہی ہو ساری زندگی اور تمہاری اوقات بس اتنی ہے کہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کی باتیں سنو اور ہر کسی کی زندگی کے بارے میں جانو۔ اس سے پہلے کہ امامہ کچھ سمجھ پاتی، حمید نے اسے انتہائی بے رحمی اور پوری قوت سے فرش پر پٹک دیا۔ امامہ ایک زوردار ہچکولے کے ساتھ سخت فرش پر جا گری۔ اس کی کمر پر شدید چوٹ آئی اور وہ درد سے تلملا اٹھی۔ حمید نے ایک تضحیک آمیز نظر اس کے گرتے ہوئے وجود پر ڈالی اور انتہائی بے حسی سے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کمرے کے باہر ہونے والے اس شور اور امامہ کے گرنے کی آواز سن کر بڑی مامی تیزی سے کمرے سے باہر آئیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ امامہ فرش پر بیٹھی درد اور آنسوؤں سے بے حال ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میری بچی، یہ کیا ہو گیا؟ بڑی مامی نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے فکر مندی سے امامہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن امامہ نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا ہاتھ مامی کی گرفت سے چھڑا لیا۔ اس کے چہرے پر اب روایتی معصومیت یا چنچلتا کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک خوفناک اور مضبوط عزم ابھر آیا تھا۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو سختی سے اپنے دوپٹے سے پوچھا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولی، نہیں مامی، بس اب اور نہیں۔ میں اس انسان کو اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے اور اپنے دل سے کھرچ کر، نوچ کر باہر پھینک دوں گی۔ میں ایسے انسان سے محبت کبھی نہیں کر سکتی جو صرف اور صرف میری تذلیل کرنا جانتا ہے، جو میری عزت نفس کو اپنے پیروں تلے کچلتا ہے۔ اس کی آواز میں اب ایک ایسا کرب اور مضبوطی تھی جو حویلی کے در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ وہ مامی کی آنکھوں میں دیکھ کر بھررائی ہوئی مگر لوہے جیسی ٹھوس آواز میں بولی، اس نے آج صرف میرا وجود فرش پر نہیں پٹکا مامی، اس نے اس بھروسے کا گلا گھونٹا ہے جو میں بچپن سے اس کے نام پر سجائے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے خدا نہیں مانا تھا، مگر اس نے مجھے انسان بھی نہیں سمجھا۔ جس انسان کو ایک یتیم کی بے بسی پر ترس نہ آئے، جو کسی کی عزت کو اپنے غرور کی جوتی تلے مسل دے، وہ محبت کے تو کیا، میری نفرت کے بھی لائق نہیں ہے۔ امامہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اب ایک طوفان تھم چکا تھا۔ میں آج آپ سے اور اپنے آپ سے یہ پکا وعدہ کرتی ہوں مامی، مجھ پر لعنت ہو کہ اگر میں آج کے بعد اس انسان کے لیے مروں یا اس کی طرف مڑ کر بھی دیکھوں، جو پھول پیروں تلے کچلا جائے وہ دوبارہ شاخ پر نہیں سجتا۔ میرے دل میں اس کے لیے جو کچھ بھی تھا وہ آج اسی فرش پر ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اب یہ حمید خانزادہ میری زندگی کا وہ باب ہے
جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ بڑی مامی امامہ کے اس روپ کو دیکھ کر گونگی ہو کر رہ گئیں۔ ان کے پاس اس کے زخموں کا کوئی مرہم نہیں تھا۔ اپنے آپ کو اس سخت عزم کے ساتھ پختہ کرتے ہوئے امامہ نے فرش پر گرے اپنے کپڑے اٹھائے اور مامی کو وہیں حیران و پریشان کھڑا چھوڑ کر اپنے مضبوط قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اب ایک چنچل لڑکی نہیں بلکہ اپنے مان کی حفاظت کرنے والی ایک نئی خوددار امامہ جنم لے چکی تھی۔ افتخار صاحب نے اپنے اکلوتے بیٹے حمین کے 8 سال بعد ایڈنبرا سے واپس لوٹنے کی خوشی میں حویلی کے وسیع و عریض لان میں ایک انتہائی پرشکوہ اور عالی شان ویلکم پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ حویلی کے در و دیوار برقی قمقموں سے جگمگا رہے تھے اور شہر کے بڑے بزنس مین، قریبی رشتہ دار اور حمین کے دوستوں کا ایک ہجوم وہاں موجود تھا۔ حویلی میں ادھم مچا ہوا تھا، مگر اس سب کے درمیان امامہ بالکل خاموش اور پرسکون تھی۔ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ آرٹ گیلریز میں اس کا کام سراہا جاتا تھا اور وہ بے حد ہونہار تھی۔ اس خاص رات کے لیے اس نے خود ایک انتہائی شاندار اور منفرد سوٹ ڈیزائن کیا تھا، جو اس کی تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ جب پارٹی عروج پر پہنچی تو ہارون امامہ کو پارلر سے تیار کروا کر حویلی کے بڑے لاؤنج سے ہوتے ہوئے لان کی طرف لے آیا۔ جیسے ہی امامہ نے حویلی کے ہال میں قدم رکھا، وہاں موجود رونقیں جیسے دھیمی پڑ گئیں۔ اس کے خود ڈیزائن کیے ہوئے لباس، نفیس سنگھار اور چہرے پر سجی خودداری نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ حمین جو اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں کھڑا ہنس رہا تھا، اس کی نظر جیسے ہی امامہ پر پڑی، اس کے جملے لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ وہ اپنی پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہی لڑکی جسے وہ جاہل اور مس فٹ کہہ کر فرش پر پٹک چکا تھا، آج اس قدر سحر انگیز لگ رہی تھی کہ حمین کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ امامہ بنا اس کی طرف دیکھے ہارون کا ہاتھ تھامے سلیقے سے آگے بڑھ گئی، مگر حمین کی غافل نظروں کا محور اب صرف اور صرف امامہ کا وجود بن چکا تھا۔ وہ لان میں جہاں جہاں جاتی، حمین کی آنکھیں دیوانہ وار اس کا پیچھا کرتی۔ اسی سحر کے سائے میں گھرے حمین کی نظریں جب دوسری طرف گئیں تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں اس کے چچا کی بیٹی سندس اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گروپ کے درمیان کھڑی تھی، جس میں کل 8 لڑکیاں اور صرف 2 لڑکیاں شامل تھیں۔ سندس کھلم کھلا انتہائی بےہودہ اور بے باک انداز میں ان لڑکوں سے باتیں کر رہی تھی۔ حمین کا خون اس وقت کھول اٹھا جب اس گروپ میں سے ایک لڑکے نے انتہائی فرینکنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کے سامنے سندس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اپنا منہ اس کے کندھے پر ٹکا کر تھوڑی اس کے شانے پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ سندس نے اس حرکت پر برا ماننے کے بجائے بڑے مزے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پیچھے مڑ کر اس لڑکے کی تھوڑی کو سہلانے لگی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے سندس کا یہ ننگ پن اور گھٹیا پن دیکھ کر حمین کو اپنی ماں کے کہے الفاظ یاد آئے اور اس کا پورا وجود غصے، طیش اور شدید غیرت کی آگ میں جلنے لگا۔ سندس کا یہ حد سے زیادہ ننگ پن اور بیہودہ حرکت دیکھ کر حمین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ طیش اور غصے سے بھپرا ہوا چیتے کی طرح اس گروپ کی طرف لپکا اور سیدھا سندس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کی رگیں غیظ و غضب سے تن چکی تھیں اور آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ اس نے اس لڑکے کو پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھا اور سندس کی طرف رخ کر کے سخت اور گھمبیر آواز میں غرا کر بولا، ادھر آؤ، مجھے تم سے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے۔ حمین کا غصہ اور تیکھے تیور دیکھ کر سندس کے گروپ کے لڑکے ٹھٹک گئے۔ جہاں سندس ان کے سامنے سر عام تماشا بننے کے ڈر سے چپ چاپ شرمندہ سی ہو کر حمین کے پیچھے پیچھے لان کے ایک سنسان اور اکیلے کونے کی طرف چل دی۔ جاہل، مغرور اور تکبر سے بھرے حمین خانزادہ کا خیال تھا
کہ وہ ہمیشہ کی طرح سندس پر اپنا رعب جما لے گا، مگر جیسے ہی وہ دونوں باقی مہمانوں کی نظروں سے دور اکیلے میں آئے، حمید نے غصے سے پھٹتے ہوئے ابھی کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ سندس کے چہرے کی وہ عارضی شرمندگی یکدم تضحیک اور غصے میں بدل گئی۔ اس نے حمید کو بولنے کا موقع دیے بغیر خود تان کر اس کے منہ پر انگلی اٹھائی اور کڑوے لہجے میں باتیں سنانا شروع کر دیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دوستوں کے سامنے آ کر اس طرح جھڑک کر مجھے بلانے کی؟ حمید خانزادہ، اپنی یہ جاہلانہ پوزیشن اپنے پاس رکھو۔ تمہیں دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم ایڈنبرا سے اتنی بڑی ڈگریاں لے کر آئے ہو اور شہر کے کوئی کامیاب بزنس مین ہو؟ تمہاری حرکتیں بالکل پینڈو اور جاہلوں جیسی ہیں۔ حمید کے لیے سندس کا یہ اچانک بدلا ہوا باغیانہ روپ پہلا بڑا جھٹکا تھا۔ اس کا چہرہ غیرت اور صدمے کے مارے سرخ ہونے لگا، مگر سندس یہاں نہیں رکی۔ اس نے اپنے لہجے کو مزید زہر آلود کرتے ہوئے کہا، مجھ پر یہ اپنا مردانہ حکم چلانے کی کوشش بالکل مت کرنا۔ میں تمہارے اس گھٹیا غصے سے دبنے اور خوف کھانے والی لڑکی نہیں ہوں۔ میں کوئی بن ماں باپ کی یتیم بیٹی نہیں ہوں۔ میرے ماں باپ زندہ ہیں اور میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ مجھے وہ امامہ مت سمجھنا جسے تم جب چاہتے ہو جیسے چاہتے ہو حویلی کے کونوں میں ذلیل کرتے پھرتے ہو، اور وہ بیچاری چپ چاپ تمہارے تانے سنتی رہتی ہے۔ میں سندس ہوں، اور سنو، میں تو ابھی اور اسی وقت تم جیسے جاہل انسان سے اپنی جان چھڑاتی ہوں۔ مجھے تم سے کوئی شادی وادی نہیں کرنی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ سندس نے اکیلے میں حمید کو بری طرح جھڑک کر تذلیل کر کے مٹی میں ملا دیا، کیونکہ اسے حال ہی میں حمید سے بھی بڑا ایک بزنس ٹائکون مل چکا تھا جس کے سامنے وہ حمید کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اپنے سینڈل پٹکتی ہوئی واپس چلی گئی، جبکہ حمید خانزادہ جو خود کو حویلی کا خدا سمجھتا تھا، آج اکیلے میں سندس کے ہاتھوں اپنا سارا غرور اور تکبر خاک میں ملتا دیکھ کر وہیں منجمد رہ گیا۔ وہ شدید صدمے، غیرت اور ذلت کی آگ میں جل رہا تھا، اور کسی کو بھی اس کے اس زوال اور تذلیل کی کانوں کان خبر نہیں تھی۔ سندس کے ہاتھوں اکیلے کونے میں شدید تذلیل کروانے کے بعد حمید کا دل و دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بکھرے ہوئے تکبر کو سمیٹتا ہوا بوجھل قدموں سے واپس مہمانوں کے ہجوم کی طرف لوٹا۔ ابھی وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے لان میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں ایک خاص جگہ پر جا کر تھم گئیں۔ لان کی ایک باوقار اور پرسکون گوشے میں امامہ اکیلی کھڑی تھی۔ دوسری طرف سے افتخار صاحب کے دوست کا بیٹا کیپٹن ازمیر آ رہا تھا۔ ازمیر نے دور سے ہی امامہ کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ازمیر کے ذہن میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کے بابا کب سے اس کے پیچھے پڑے تھے کہ اب شادی کر لو، لیکن ازمیر کو آج تک کوئی ایسی لڑکی ملی ہی نہیں تھی جس کے بارے میں وہ اپنے بابا سے کہہ سکے کہ ہاں بابا، میں اس سے شادی کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ مگر آج اس عالیشان پارٹی میں امامہ کو اس کے خود کے ڈیزائن کیے ہوئے لباس اور وقار حسن میں دیکھ کر ازمیر کے دل نے گواہی دی کہ ہاں، یہی وہ لڑکی ہے جس سے اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ازمیر نے دھیمے مگر مضبوط قدموں سے امامہ کی طرف رخ کیا۔ امامہ نے جیسے ہی ایک پروقار فوجی افسر کو اپنی طرف آتے دیکھا، وہ ایک دم سے بےحد نروس ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ السلام علیکم مس امامہ، کیسی ہیں آپ؟ ازمیر نے انتہائی شائستگی اور دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ امامہ نے گھبراہٹ میں اپنی نظر جھکا لیں۔ میں آپ کو یاد ہوں نا؟ ہم پہلے ایک آرٹ گیلری میں مل چکے ہیں۔ ازمیر نے اس کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے مسکرا کر کہا۔ امامہ نے تھوڑا سا سنبھلتے ہوئے جواب دیا، جی مسٹر ازمیر، مجھے بالکل یاد ہے۔
اس جواب کے باوجود امامہ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ایک غیر مرد کی موجودگی میں تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہو رہی ہے۔ ازمیر جو کہ خاندانی اور بے حد سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک تھا، اس نے امامہ کی اس ناگواری اور جھجک کو فوراً بھانپ لیا۔ اس نے بنا کسی دیر کے انتہائی عزت دارانہ انداز میں کہا، مس امامہ، آپ پلیز بالکل بھی انکمفرٹیبل نہ ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ یہاں کھڑے ہونے سے پریشان ہو رہی ہیں تو میں ابھی یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ آپ بالکل کمفرٹیبل رہیں۔ میں تو بس آپ سے نارملی حال چال پوچھنے آیا تھا۔ ویسے بھی یہ میرے لیے ایک بہت توہین آمیز بات ہے کہ کوئی خاتون میری موجودگی میں انکمفرٹیبل فیل کرے۔ ازمیر کے اس بے حد با ادب، شریفانہ اور عزت دارانہ جملے نے امامہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس کا سارا خوف اور نروسنس یکدم غائب ہو گئی اور وہ بالکل ریلیکس ہو گئی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی معصوم مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ ازمیر سے نارمل انداز میں ہنس کھیل کر بات کرنے لگی۔ ان دونوں کی یہ گفتگو دور کھڑا حمین خانزادہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ حمین نے آج پہلی بار امامہ کے بارے میں یہ سب کچھ اتنی باریکی سے نوٹ کرنا شروع کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ امامہ عام طور پر غیر مردوں سے کتنی ریزرو رہتی ہے اور انہیں فوراً ان کی لمٹس میں رکھتی ہے۔ وہ حویلی کی لڑکیوں اور اپنی کزن سے تو خوب ہنس کھیل کر ادھم مچاتے ہوئے باتیں کرتی تھی، لیکن جب بھی کوئی غیر مرد سامنے آتا وہ ہمیشہ دور دور رہتی تھی اور اپنی حد میں ہی رہتی تھی۔ حمین نے جب دیکھا کہ وہی ریزرو رہنے والی امامہ آج کیپٹن ازمیر کے سامنے اتنی ریلیکس ہو کر ہنس کر بات کر رہی ہے تو حمین کے اندر جیسے ایک دم سے کوئی بارود پھٹ پڑا۔ اس کا خون کھولنے لگا اور مٹھیاں خود بخود بھج گئیں۔ امامہ کی وہ مسکراہٹ جو کبھی حمین کے لیے ہوا کرتی تھی، آج وہ کیپٹن ازمیر کی شرافت پر لٹا رہی تھی۔ حمین کی آنکھوں میں شدید غصہ، برہمی اور ایک اندھا حسد اتر آیا۔ وہ ان دونوں کو گھورتا ہوا دل ہی دل میں تلملا اٹھا اور انتہائی طیش میں سوچنے لگا، اس منحوس کیپٹن کو تو لگتا ہے یہیں حویلی کے لان میں ہی جام شہادت نوش کروانا پڑے گا مجھے۔ اس کو تو میں ابھی ٹھکانے لگاتا ہوں، اس کی ہمت کیسے ہوئی امامہ کے اتنے قریب آنے کی۔ وہ غصے کے مارے ایک قدم ان کی طرف بڑھانے ہی والا تھا کہ اگلے ہی لمحے جیسے اس کے اپنے ہی خیالات نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے قدم وہیں زمین پر جم گئے اور وہ ایک دم گہرے صدمے میں آ گیا۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور خود سے سوال کرنے لگا، میں یہ کیا سوچ رہا ہوں؟ میں اس کیپٹن کو کیوں ٹھکانے لگانے لگا؟ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کیوں اس قدر شدید جل رہا ہوں؟ امامہ جس سے مرضی بات کرے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ حمین اپنے ہی اندر اٹھنے والے اس حسد اور طیش کے طوفان سے بری طرح خوف زدہ ہو گیا تھا۔ وہ جس لڑکی کو ہمیشہ جاہل، سستی اور مس فٹ کہہ کر دھتکارتا آ رہا تھا، آج اس لڑکی کو کیپٹن ازمیر کے ساتھ دیکھ کر اس کا وجود اندر تک راکھ ہو رہا تھا۔ وہ بے بسی اور الجھن کی آگ میں جلتا دور کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ امامہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا اور حمین کا نام اب بھی اس کے دل پر بوجھ تھا۔ کیپٹن ازمیر نے رخصت ہونے کے لیے امامہ کی طرف دیکھا۔ اس کے پروقار اور سنجیدہ چہرے پر ایک گہرا عزم جھلک رہا تھا۔ مس امامہ، میں گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، ازمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت مخلص اور دو ٹوک انداز میں کہا۔ میری 6 مہینے کے لیے بارڈر پر پوسٹنگ ہو رہی ہے اور میں وہاں روانہ ہونے سے پہلے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ کر کے جانا چاہتا ہوں۔ امامہ نے اس کے لہجے کی پختگی اور فوجی روب سے فوراً اندازہ لگا لیا کہ بات کس رخ پر جا رہی ہے۔ اس نے بنا کسی جھجک کے سیدھا پوچھا، کیسا فیصلہ مسٹر ازمیر؟ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ازمیر نے بغیر کسی تمہید کے اپنی پاکیزہ اور دلی خواہش اس کے سامنے رکھ دی۔ آپ بے حد سلجھی ہوئی، خوددار اور باوقار خاتون ہیں۔ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ امامہ یکدم گہرے سکتے میں چلی گئی۔ وہ حیرت اور ششدر رہ جانے والی ہچکچاہٹ سے ابھی اسے دیکھ ہی رہی تھی۔
کیونکہ اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں اب بھی حمین کا نام ہی بستا تھا، جسے وہ لاکھ کوشش کے باوجود مٹا نہیں پائی تھی۔ وہ ابھی کوئی جواب بھی نہیں دے پائی تھی کہ اتنے میں حمین خانزادہ ان دونوں کے بیچ میں آ دھمکا۔ اس کا چہرہ حسد کی آگ میں جھلس رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور وہ ازمیر کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ امامہ اندر چلو، تمہیں دادی بلا رہی ہیں۔ حمین نے سخت اکھڑے ہوئے اور حکم چلاتے لہجے میں جھوٹ بولا۔ امامہ نے شدید حیرت سے حمین کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک گہرا جھٹکا سا لگا کہ یہ انسان جو کبھی اس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، جو اس سے اس قدر شدت سے نفرت اور تذلیل کرتا تھا، وہ آج خود چل کر اس کی نانی کا پیغام لے کر اس کے پاس آیا ہے۔ اس گہری حیرت کے باوجود اس نے اپنے مان کی حفاظت کرتے ہوئے حمین کو پوری طرح سے نظر انداز کیا، جیسے وہاں اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، اور سیدھی ازمیر کی طرف متوجہ ہو کر بولی، ایکسکیوز می مسٹر ازمیر۔ ازمیر نے نرمی سے سر ہلایا۔ جی بالکل۔ ازمیر نے حمین کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پورے وقار کے ساتھ امامہ سے کہا، بائی دی وے مس امامہ، میں آپ کو کال کروں گا، آپ اپنا جواب بتا دیجیے گا مجھے، آپ کے فیصلے کا بے صبری سے انتظار ہے۔ جی ٹھیک ہے، امامہ نے دھیمے سے کہا اور پلٹ کر حویلی کے اندر چلی گئی۔ وہ تیز قدموں سے نانی کے کمرے میں پہنچی، جہاں وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ نانی، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ امامہ نے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ نانی نے حیرت سے عینک ناک پر ٹکائی اور نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں میری بچی، میں نے تو تمہیں نہیں بلایا۔ امامہ کے قدم وہیں فرش پر جم گئے اور اسے یہ کڑوی سچائی سمجھتے دیر نہ لگی کہ حمین نے ازمیر کے سامنے اسے وہاں سے ہٹانے کے لیے یہ کتنا سستا اور کمزور جھوٹ بولا تھا، جبکہ نانی تو اس سارے واقعے سے بالکل بے خبر تھیں۔ اگلے ہی دن کیپٹن ازمیر کا فون امامہ کے موبائل پر آیا۔ ازمیر کے اس دو ٹوک اور پاکیزہ اظہار نے امامہ کو شدید الجھن میں ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنے دل کا بوجھ لیے سیدھی حویلی کے پچھلے باغ میں بیٹھے ہارون کے پاس پہنچی اور اسے ازمیر کے رشتے کی پوری بات بتائی۔ ہارون جو امامہ کا بہترین دوست بھی تھا اور دل ہی دل میں اسے شدت سے پسند بھی کرتا تھا، امامہ کی بات سن کر ایک پل کے لیے اندر سے بالکل ٹوٹ گیا۔ وہ امامہ کو دیوانوں کی طرح چاہتا تھا، مگر وہ یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار کیا تو ان کی یہ خوبصورت اور مخلص دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی دوستی کے احترام اور تقدس میں اس نے کبھی اپنی طرف سے اظہار نہیں کیا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امامہ کے دل میں حمین کے لیے کیا تڑپ رہی ہے۔ لیکن اب ازمیر جیسا شریف اور سلجھا ہوا رشتہ دیکھ کر ہارون نے اپنے دل کے درد کو چھپایا اور امامہ کی خوشی کے لیے مسکرا دیا۔ بالکل بہترین لڑکا ہے یار، ہاں کر دو۔ ہارون نے امامہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پورے خلوص سے کہا، کب تک اپنی زندگی اس منحوس حمین کے پیچھے برباد کرو گی؟ وہ انسان تمہاری قدر کے لائق ہی نہیں ہے۔ امامہ ہاں کر دو اور اپنی زندگی بناؤ، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ ہارون کے اس مخلصانہ مشورے اور حوصلے پر امامہ نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور ہارون کے کہنے پر ازمیر کو فون کر کے کہہ دیا، مسٹر ازمیر، آپ میرے بڑے ماموں اور نانی سے بات کر لیں، وہ جیسا کہیں گے میرا فیصلہ وہی ہوگا۔ جب ازمیر کے والدین نے حویلی میں باقاعدہ رابطہ کیا تو افتخار صاحب اور نانی کو ازمیر جیسا خاندانی اور باوقار لڑکا فوراً سمجھ میں آ گیا، اور انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے خوشی خوشی یہ رشتہ پکا کر دیا۔ حویلی میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں اور ہر طرف مبارکبادوں کا شور تھا۔ دوسری طرف حمین خانزادہ بندر سے بالکل تل ملا اٹھا تھا۔ اس کا سارا تکبر مٹی میں مل چکا تھا اور اسے شدید احساس گناہ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی ہی جاہلیت میں ایک انمول ہیرا کھو دیا ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے پورے مردانہ روب اور غصے کے ساتھ اپنی ماں کے کمرے میں بھاگا، جہاں مامی الماری میں کپڑے درست کر رہی تھیں۔ امی، خدا کے لیے میری بات سنیں، آپ ابھی دادی اور ابا سے بات کریں اور امامہ سے میری شادی کی بات چلائیں۔ حمین نے بے چینی، تڑپ اور پکے ارادے سے مامی کا ہاتھ تھام کر کہا۔ بڑی مامی نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا۔ ان کے چہرے پر ایک تلخ اور تضحیک آمیز ہنسی ابھری۔ وہ تڑپ کر اس کے منہ پر بولی، نہیں حمین، بالکل نہیں، اللہ اللہ کر کے تو میری لاڈلی بچی اب دوبارہ زندگی کی طرف لوٹی ہے۔ اس کے چہرے پر ہنسی واپس آئی ہے۔ اب تم دوبارہ اس کے مصفہ وجود میں زہر گھولنے کیوں آ رہے ہو؟
تم جاؤ نا اسی سندس کے پاس جس کے گن گاتے تم تھکتے نہیں تھے۔ کیا ہوا؟ اس نے تمہیں دھتکار دیا کیونکہ اسے کوئی اور بڑا میز بزنس ٹائکون مل گیا۔ اب تمہیں امامہ یاد آ رہی ہے؟ امی پلیز، میری غلطی تھی، میں مانتا ہوں۔ حمین کی آنکھیں تیش سے لال ہو گئیں۔ غلطی؟ حمین، تم نے اس یتیم بچی کا جینا حرام کر کے رکھ دیا تھا۔ بھری محفل میں، ناشتے کی میز پر، بند کمروں میں تم نے اسے کیا کچھ نہیں کہا۔ اسے جاہل، سستی، چھچوری اور مس فٹ کہہ کر تم نے اس کی عزت نفس کو اپنے پیروں تلے کچل دیا، اسے کھینچ کر فرش پر پٹک دیا۔ میں تو اس سے تمہاری شادی کی بات کرنے کا گناہ کبھی نہیں کروں گی۔ مامی نے اسے بری طرح لتاڑا اور اس کا چہرہ شرمندگی سے بالکل سفید پڑ گیا۔ امی، دادی سے کہیں نا، وہ میری بات مان لیں گی، حمین نے آخری امید کے ساتھ کہا۔ دادی بھی کچھ نہیں کریں گی حمین۔ امامہ نے تو خود اپنی نانی کو بھی صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اس حویلی میں اب کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی، اور ہم سب اس خوددار بچی کی خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا شکر ہے اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ ہم نے اس کا رشتہ ہارون کے مشورے پر کیپٹن ازمیر سے پکا کر دیا ہے۔ تمہارا کوئی حق نہیں ہے اب اس پر۔ مامی کے اس آخری جملے نے حمین کے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور اس کے اندر اب امامہ کو پانے کا پاگل پن اور بھی بڑھ گیا۔ شام کے وقت حویلی کا وسیع کچن بالکل سنسان تھا اور وہاں مدھم زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ امامہ نہایت پرسکون اور باوقار انداز میں سلنڈر کے پاس کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ کافی کے ابلنے کی دھیمی آواز فضا میں گونج رہی تھی کہ اچانک حمین کچن کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی گڑگڑاہٹ یا کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک جنون تھا۔ وہ اپنے بوٹوں کی بھاری آواز کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھا۔ امامہ نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ حمین نے ایک ہی جھٹکے سے آگے بڑھ کر امامہ کو کمر سے دبوچ لیا اور اسے پیچھے لا کر ماربل کے کاؤنٹر اور اپنے چوڑے سینے کے درمیان بری طرح لاک کر دیا۔ امامہ کے ہاتھ سے مگ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ماحول میں یکدم ایک انتہائی گرماہٹ پھیل گئی۔ حمین کا تپتا ہوا گرم سانس امامہ کے کان کی لو کو چھو رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کی گرفت امامہ کے وجود پر حد سے زیادہ مضبوط تھی۔ تم کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہو امامہ؟ حمین نے اپنی گھمبیر اور بھاری آواز میں بالکل اس کے چہرے کے قریب ہو کر پوچھا۔ اس کی آنکھیں امامہ کی آنکھوں پر ٹکی تھیں۔ تم صرف میری ہو، بچپن سے تم میری امانت ہو، سب کہتے تھے کہ تم میرے نام کی ہو۔ خبردار، جو تم نے اب کسی کیپٹن کے بارے میں سوچا بھی ہو، میں تمہیں کسی اور کے نام کا لاحقہ لگانے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ امامہ نے اس کی اس اچانک اور حد سے زیادہ قریب آنے والی حرکت پر اپنی دھڑکنوں کو سنبھالا، مگر اب وہ ڈرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے اپنی سرد مہر نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی اور ایک تضحیک آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیوں بھول گئے کہ آپ مسٹر حمین خانزادہ؟ میں تو ایک جاہل، سستی، چھچوری اور گوار لڑکی ہوں نا۔ میرے بارے میں کچھ بھی جانے، سمجھے اور سوچے بغیر آپ نے بھری محفل میں اور بند کمروں میں میری اتنی تذلیل کی، مجھے فرش پر پٹک دیا، اور آج آپ کس منہ سے مجھ پر اپنا حق جتا رہے ہیں؟ میں تو آپ سے مرتے دم تک شادی نہ کروں۔ آپ ہیں کون جو میری زندگی میں اپنی نظریں گھسا رہے ہیں اور مخل ہو رہے ہیں؟ میری شادی کیپٹن ازمیر سے طے ہو چکی ہے۔ وہ ایک شریف اور خاندانی مرد ہیں، آپ کی طرح مغرور نہیں۔ میں صرف اور صرف انہی سے شادی کروں گی۔ آپ میرا راستہ چھوڑیں۔ حمین نے اس کی اس تیکھی بات پر غصہ کرنے کے بجائے اپنے لبوں پر ایک قاتلانہ اور مکارانہ مسکراہٹ سجائی۔ اس نے اپنی گرفت اس کی کمر پر اور تنگ کیا، اس کا چہرہ امامہ کے بالکل قریب لایا، یہاں تک کہ ان کی ناک آپس میں ٹکرانے لگی۔ اس نے انتہائی گہری آواز میں کہا، اپنی مرضی سے کرو مجھ سے شادی یا زبردستی کرو، شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہے۔ دیکھتا ہوں کیسے کسی اور سے شادی کرتی ہو۔ امامہ اس کے اس اچانک اور گہرے چیلنج پر ایک پل کو ہکی بکی رہ گئی۔ حمین نے شرارت اور رومانٹک انداز میں اس کے گال کو چھوتے ہوئے اپنی گرفت ہلکی کی۔ امامہ نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا اور اپنا دامن چھڑا کر نہایت خودداری سے وہاں سے بھاگ نکلی۔ حمین فوراً اپنے اس بدلے ہوئے اور ضدی انداز کے ساتھ دوبارہ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور صوفے پر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی، میں مر جاؤں گا امامہ کے بغیر، میرا دم گھٹ رہا ہے، خدا کے لیے اسے منائیں، میری ایک آخری بار سفارش کر دیں، میں بالکل پاگل ہو رہا ہوں اس کے لیے۔ حمین نے مامی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پورے لاڈ سے منتیں کی۔ مامی نے سختی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور غصے سے بولی، میں تو بالکل نہیں مناؤں گی حمین، تم نے اسے رلایا ہے، تم نے اس کا مان توڑا ہے، بھروسہ توڑا ہے، اب تم خود جا کر اسے مناؤ۔ حمین نے اب روئے بغیر معصومیت اور بڑی بے وقوفی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، مجھے کوئی اچھا سا طریقہ تو بتائیں کہ لڑکیوں کو کیسے منایا جاتا ہے، مجھے واقعی نہیں پتہ کہ کیسے منایا جاتا ہے کسی کو۔ وہ سندس بھی تو ہمیشہ خود ہی میرے پیچھے آئی تھی،
مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ روٹھی ہوئی لڑکی کو سیٹ کرنے کے لیے کیا بولتے ہیں اور کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ بڑی مامی نے غصے کے باوجود اپنے بیٹے کی اس انتہائی بے وقوفی پر اپنا سر پیٹ لیا اور طنز کے تیر چلاتے ہوئے بولی، جاؤ جا کر انٹرنیٹ پر سرچ کرو، تم جیسے آج کل کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے ہی تو یہ انٹرنیٹ بنا ہے۔ وہاں ڈھونڈو کہ روٹھی ہوئی خوددار لڑکی کو کیسے مناتے ہیں، اور یاد رکھنا تمہارا مسئلہ بالکل الگ ہے۔ تمہارے باپ نے تو میرے رشتے کے لیے میرے باپ کے گھر آ کر مہینوں جوتے گھسے تھے، تب جا کر میں مانی تھی، لیکن تم نے تو ایک اچھی بھلی ہنستی کھیلتی لڑکی کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرایا ہے۔ اب تم خود جاؤ، جب وہ مانے گی تبھی تمہاری دادی مانے گی، ورنہ اس حویلی میں اب تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ مامی کا یہ کرارا جواب سن کر حمید نے ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے فون کی طرف دیکھا، جہاں اب اسے انٹرنیٹ پر محبت کو منانے اور فلرٹ کرنے کے طریقے ڈھونڈنے تھے۔ خانزادہ حویلی کا وہ مغرور حمید اب ایک پکا ضدی اور رومانٹک عاشق بن چکا تھا، جو اب امامہ کو اپنی مستی اور رومانس سے پگلانے کے لیے تیار تھا۔ ایک شام حویلی کا ماحول کافی پرسکون تھا۔ امامہ لاؤنج میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ حمید کچن سے ایک چمکتی ہوئی ٹرے اٹھائے بڑی فخر سے باہر آیا۔ ٹرے میں چائے کے 2 مگ سجے تھے۔ لو بھائی، زندگی میں پہلی بار حمید خانزادہ نے اپنے ہاتھوں سے کسی کے لیے چائے بنائی ہے۔ حمید نے ایک مگ امامہ کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے بڑے مان سے کہا۔ امامہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مگ اٹھا کر ایک دھیمی سی چسکی لی۔ جیسے ہی چائے اس کے حلق سے نیچے اتری، اس کا پورا وجود بل کھا کر رہ گیا۔ چائے میں چینی کی مقدار اس قدر زیادہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ تیز اور میٹھی ہو چکی تھی، جیسے چائے نہیں بلکہ چینی کا شربت ہو۔ امامہ نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھا۔ کیسی ہے چائے؟ حمید نے بڑی امید اور رومانٹک انٹینسٹی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ امامہ نے کچھ کہے بغیر مگ واپس میز پر رکھ دیا۔ حمید نے تجسس کے مارے اپنا مگ اٹھایا اور ایک بڑی چسکی بھری۔ چائے کا حلق میں جانا تھا کہ حمید کا اپنا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے بمشکل وہ گھونٹ اندر اتارا اور پھر صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر چھت پھاڑ قہقہا لگانے لگا۔ وہ خود اپنی ہی بنائی ہوئی چائے پر ہنس ہنس کر لاٹ پاٹ ہو رہا تھا۔ یا الہی، یہ چائے ہے یا چینی کا گودام؟ یہ تو انتہائی واہیات بنی ہے۔ حمید نے ہنستے ہوئے اپنا سر پیٹ لیا۔ امامہ نے اس کے اس کھلکھلاتے اور بے ساختہ قہقہے کو دیکھا تو اس کا دل مٹھاس سے بھر گیا۔ وہ کسی بہانے سے میز پر سے اپنا مگ اٹھا کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کے اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس انتہائی میٹھی اور واہیات چائے کی ایک ایک چسکی بڑے مزے سے پینے لگی۔ وہ چائے اب اس کے لیے کوئی عام چائے نہیں تھی، بلکہ اس کے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے بنائی تھی۔ اس لیے وہ چائے اس کے لیے آب حیات بن چکی تھی، جس کا ایک ایک گھونٹ اس کے دل کے زخموں کو بھر رہا تھا۔ بارڈر کے سنگلاق محاذ پر سرد ہواؤں کے تھپیڑے چل رہے تھے اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے پہاڑ گونج رہے تھے۔ کیپٹن ازمیر اپنے دستے کے ساتھ دشمن کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ وطن کی مٹی کا قرض چکانے کا وقت آ چکا تھا اور ازمیر نے ہمیشہ یہی خواب دیکھا تھا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران جب دشمن نے شب خون مارنے کی کوشش کی تو کیپٹن ازمیر نے کمال شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی دشمنوں کو جہنم واصل کیا، مگر اسی دوران دشمن کی 3 گولیاں اس کے سینے کو چیرتی ہوئی پار نکل گئیں۔ بچو! ازمیر خون میں لت پت ہو کر گر پڑا، مگر اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں شہادت کا ایک پاکیزہ نور چمک رہا تھا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس مرد حر نے جام شہادت نوش کر لیا اور وطن کا یہ بیٹا ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا تھا۔ جب کیپٹن ازمیر کی شہادت کی خبر خانزادہ حویلی پہنچی تو جیسے پوری حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حویلی کا پرشکوہ لان، جہاں چند دن پہلے خوشیاں منائی جا رہی تھیں، آج وہاں صف ماتم بچھ چکی تھی۔ امامہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگرچہ وہ حمید سے محبت کرتی تھی، مگر ازمیر کی اس بے حد پاکیزہ شرافت، اس کے خاندانی وقار اور اس کے مخلصانہ رویے نے
امامہ کے دل میں اس کے لیے بے پناہ احترام اور عزت پیدا کر دی تھی۔ ازمیر کا یوں اچانک دنیا سے چلے جانا امامہ کے دل کو پاش پاش کر گیا۔ وہ حویلی کے صحن میں ازمیر کی تصویر سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی بہن اور اس کا یہ حال دیکھ کر حویلی کا ہر فرد آبدیدہ تھا۔ حمید نے جب امامہ کو ازمیر کے انتقال پر اس طرح بے بس ہو کر روتے دیکھا تو اس کا اپنا دل بھی خون کے آنسو رونے لگا۔ اسے شدید احساس ہوا کہ ازمیر واقعی ایک سچا ہیرو تھا، اور وہ امامہ کے پاس آ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ازمیر کے لیے گہرا احترام اور امامہ کے لیے تڑپ تھی۔ ازمیر کی شہادت کے اس صدمے کے ٹھیک اسی ایک ہفتے بعد حویلی کے بزرگوں نے ایک بڑا اور فوری فیصلہ کیا۔ نانی اور بڑے ماموں افتخار صاحب نے مل کر یہ طے کیا کہ اب امامہ کی زندگی کو مزید تنہائی اور دکھوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ حمید کی بدلی ہوئی حالت، اس کا سچا عشق اور تڑپ اب سب کے سامنے واضح ہو چکی تھی۔ اس لیے نانی اور ماموں نے فیصلہ کیا کہ امامہ کا نکاح اب حمید خانزادہ سے ہی کر دیا جائے۔ اس فیصلے نے جہاں حویلی میں ایک بار پھر رونقوں کی امید جگائی، وہاں ہارون کا دل اندر سے بالکل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ حویلی کے پچھلے باغ میں اکیلا بیٹھا اندھیرے میں سگریٹ کا دھواں اڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا سناٹا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح امامہ کو چاہتا تھا، مگر اپنی لاڈلی دوست کی خوشی اور دادی و تایا کے حکم کے سامنے وہ اس بار بھی اپنے دکھتے ہوئے دل کو سینے میں چھپائے بالکل خاموش رہا، اور اس نے اپنے آنسوؤں کو حویلی کے اندھیرے میں دفن کر دیا۔ ایک ہفتے بعد حویلی میں سادگی مگر انتہائی جوش کے ساتھ نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ امامہ سرخ جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں ازمیر کے احترام کے آنسو سمیٹے اور حمید کے اس بدلے ہوئے عشق کو دل میں محسوس کرتی ہوئی قاضی صاحب کے سامنے بیٹھی تھی۔ حمید نے جب نکاح کے بعد امامہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کی گرفت میں اب تذلیل نہیں بلکہ دنیا کی سب سے قیمتی امانت کو سنبھالنے کا مان اور جنون تھا۔ خانزادہ حویلی کی یہ داستان عشق، غم، حسد اور سچی محبت کے تمام رنگوں سے گزر کر بالآخر اپنے خوبصورت اور ابدی انجام کو پہنچ گئی۔ نکاح کے فوراً بعد ہارون کا دل اندر سے بالکل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس حویلی میں اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ جہاں اس کی محبت کسی اور کی ہو چکی تھی، وہ اپنے جذبات کا جنازہ اٹھائے بنا کسی کو بتائے حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا گیا۔ دیار غیر کی اجنبی سڑکیں اور تنہائی اب اس کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن ہو گیا جیسے خود کو سزا دے رہا ہو، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ امریکہ میں اسے ایک بے حد الہڑ، چنچل اور ضدی لڑکی ملی جو ہارون کے اسی سنجیدہ اور اداس روپ پر اپنا دل ہار بیٹھی۔ وہ لڑکی اس کی محبت میں اس حد تک ڈوب گئی کہ ہارون جہاں جہاں جاتا وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتی۔ ہارون اپنے ماضی کے زخموں کی وجہ سے اس سے دور بھاگنا چاہتا تھا، اسے جھڑکتا، مگر وہ لڑکی محبت کی ہواؤں پر سوار ہو کر اس کے ہر انکار کو اڑا دیتی۔ بالآخر اس لڑکی کی والہانہ اور سچی محبت کے سامنے ہارون کا دل پگھل ہی گیا، اور 2 سال بعد وہ اس لڑکی کو ساتھ لے کر پاکستان واپس آیا، جہاں حویلی میں دھوم دھام سے ان کی شادی ہو گئی۔ ادھر خانزادہ حویلی میں حمید اور امامہ کی شادی کو سالوں گزر چکے تھے، اور ان کی زندگی میں اب ایک زبردست اور مضحکہ خیز طوفان آ چکا تھا، کیونکہ ان کے ہاں ایک ساتھ 3 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ حویلی کا وہ لاؤنج جو کبھی اکیلی امامہ کے ادہم سے گونجتا تھا، اب ان تینوں آفات شہریار، میراب اور حرین کے ہنگاموں کی زد میں تھا۔
شام کے وقت لاؤنج کا منظر دیکھنے لائق تھا۔ امامہ بکھرے بالوں، نڈھال چہرے اور ہاتھ میں فیڈر لیے ہانپتی ہوئی اپنی چھوٹی بیٹی حورین کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جبکہ شہریار صوفے کے کشن اچھال رہا تھا اور میراب نے حمین کی آفس کی نئی فنڈنگ والی بے حد اہم بزنس فائل کے صفحات پھاڑنے شروع کر دیے تھے۔ امامہ ان تینوں کو سنبھال کر بالکل پاگل ہو رہی تھی۔ اسی دوران حمین خانزادہ، جو اب ایک بے حد رومانٹک شوہر بن چکا تھا، اپنی 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں چائے کا مگ لیے لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے امامہ کی یہ مضحکہ خیز اور بدحواس حالت دیکھ کر اس کا چھت پھاڑ قہقہہ گونج اٹھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر ہنس کر لاٹ پاٹ ہونے لگا۔ ارے بیگم، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے حویلی کی لیڈی ڈان نے؟ حمین نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے شرارت سے آنکھ ماری۔ حمین، خدا کے لیے ہنسنا بند کریں اور اس میراب کو پکڑیں، یہ آپ کی کل کی میٹنگ والی اہم بزنس فائل کے پرچے پھاڑ رہا ہے، امامہ نے چڑھ کر چلایا۔ حمین نے ہنستے ہوئے مگ میز پر رکھا، آگے بڑھ کر امامہ کو کمر سے دبوچا اور اسے دیوار کے ساتھ نہایت رومانوی انداز میں لاک کر دیا۔ اس کا تپتا ہوا سانس امامہ کے گالوں کو چھونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں گہری محبت اور مستی چمک اٹھی۔ یہ دیکھو بیگم، تم بچپن میں پوری حویلی کو، نانی کو، ماموں کو اور خاص طور پر مجھے اپنی شرارتوں سے ستاتی تھی نا؟ اب تمہاری اپنی اولاد تمہیں دن رات ستا رہی ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں مکافات عمل، جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہو۔ حمین نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بھاری آواز میں طنز کا تیر چلایا۔ حمین چھوڑیں، بچے دیکھ رہے ہیں۔ امامہ نے شرما کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر حمین نے اپنی گرفت مزید تنگ کر لی۔ دیکھنے دو بچوں کو بھی، انہیں پتہ تو چلے کہ ان کے پاپا اپنی روٹھی ہوئی بیگم کو کتنے پیارے طریقے سے مناتے ہیں۔ حمین نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر چوما، جبکہ تینوں بچے نیچے بیٹھے ان دونوں کو دیکھ کر تالیاں بجانے لگے۔ خانزادہ حویلی کی یہ خوبصورت، رومانوی اور کامیڈی سے بھرپور داستان بالآخر اپنے اس ہنستے کھیلتے اور پرفیکٹ انجام کو پہنچ گئی۔